یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے لیے ایسا کرنا ہوگا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یوں نہیں کر سکتا تو پھر اس تصور سے کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث جبریل کا ایک ٹکڑا بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند سوالات لے کر کے آئے، جبکہ صحابہ کرام سوال کرنے میں حضور علیہ السلام سے جھجکتے تھے، شرماتے تھے، تو ان کی جھجک کو، ان کی جو ہے وہ اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مختلف سوالات کیے تھے، اس کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ اس میں سے ان کا تیسرا سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اسی کا یہ حصہ ہے، احسان کیا ہے؟ احسان یہ تصوف کو بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر تیسرا نمبر پر احسان کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ تصوف کدھر سے آیا، تو جہاں سے اسلام اور احسان کا تصور، اسلام اور ایمان کا تصور ہے، وہیں سے احسان کا تصور بھی ہے۔ اردو میں، فارسی میں ہم اس کو تصوف کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور احسان کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ تو محسن کا ایک ترجمہ تو بعض لوگوں نے ولی بھی کیا ہے اور بعض لوگوں نے صوفی بھی کیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اہل اللہ کے قریب ہے، یعنی اہل احسان۔ تو احسان کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک کی قید لگائی، گویا، اس لیے کہ ڈائریکٹ تو کوئی اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، انسان کی آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے کأنک کی قید کے ساتھ کہا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضرات صوفیاء کرام کی عبادت تھی ایسی کہ گویا وہ اللہ کو گویا اللہ کو دیکھ رہے۔ اور بلکہ بعض مرتبہ تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ بعض اہل اللہ اس مقام پر پہنچ جاتے تھے کہ کأنک کی قید ہٹ جاتی تھی اور وہ دل کی آنکھوں سے یار کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ رابعہ تم کیسی نماز پڑھتی ہو؟ تو فرماتی ہے جب تک اللہ اکبر کہہ کر رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی اس وقت ثنا کا آغاز نہیں کرتی، اور جب ثنا پڑھنے کے بعد قبولیت کا مژدہ نہیں سن لیتی اس وقت تک فاتحہ شروع نہیں کرتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اس دیہاتی صحابی نے، عرابی نے پوچھا، میں اچھا، سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، سب سے اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب جب بھی اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ پوری روایت کا سہرا صرف نماز کے سر باندھ دیا جاتا ہے کہ تو ایسی نماز پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا نہیں تو پھر اللہ تجھے۔ نماز کا ذکر نہیں ہے اس میں، ان تعبد اللہ آیا ہے، ایسی عبادت کر۔ نماز عبادت ہے، عبادت، نماز عبادت ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی اور عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں، نماز عبادت ضرور ہے لیکن نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ اب پتا چلا، یہاں سے ایک ذہن ملا کہ صرف نماز ہی میں یہ تصور نہ ہو کہ وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روزہ رکھو تو بھی یہی تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ پھر روزے میں تم روزہ اگر رکھے ہو تو پھر روزے میں گیم کیسا؟ کیونکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔
پھر روزے میں ٹائم پاس کرنے کے لیے کیرم کیسا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر روزے کے اندر جب وہ معاذ اللہ تاش کے پتے اور دیگر خرافات کیسی، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ اللہ اکبر، روزہ رکھو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، صدقہ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ دو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ واللہ یہ انتعبد اللہ میں چونکہ مومن کا نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کا پورا 24 گھنٹہ عبادت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے 24 گھنٹے عبادت میں ہے. وجہ یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، ایمان لانا بھی اللہ کے نزدیک جو ہے بہت بڑی عبادت بلکہ جانی عبادت ہے. تو مومن کی سانس سانس عبادت ہے، مومن کا چلنا عبادت، مومن کا بولنا عبادت، مومن کا اٹھنا عبادت، مومن کا بیٹھنا عبادت، مومن کا شادی بیاہ کرنا عبادت، مومن کا لوگوں سے گفتگو کرنا عبادت، مومن کا کہیں آنا عبادت، جانا عبادت، بلکہ مومن کا سونا بھی عبادت. اب انتعبد اللہ کی تشریح گویا کہ یہ ہوتی ہے، جب بات کر تو اس تصور سے کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. بیٹھ تو اس تصور سے بیٹھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اٹھ تو اس تصور سے اٹھ، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب گفتگو کرتے وقت تصور رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو گفتگو کرتے وقت کسی کا دل نہیں دکھایا جائے گا، زبان سے شعلے نہیں اگلیں گے، بلکہ گفتگو کا انداز وہ ہوگا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرو. شادی بیاہ کرتے وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان فضول خرچی کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. شادی بیاہ کے اندر حرام کام کیسے کرے گا؟ اب پتا چلا کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے 24 گھنٹے عبادت ہو جائیں. اور ہے ہی 24 گھنٹے مومن کی عبادت. مومن سوتا ہے تو بھی اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ ایمان جو وہ لے کر آیا اس کی. یہی تو جگر مراد آبادی نے کہا تھا، وہ بہت زبردست بات کی تھی. جگر نے کہا تھا محو تسبیح ہی تو سب ہے، محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. محو تسبیح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں. زندگی خود ہی عبادت ہے مگر زندگی عبادت ہے مومن کی. اس لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہماری سانس سانس عبادت ہے. اب اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ہمارا ہر لمحہ عبادت ہے. تو اس تصور کے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں نے جمعہ کی نماز میں یہی عنوان پہ آج گفتگو کی کہ ہم اللہ سے ایسا نہیں ڈرتے جیسے ڈرنے کا حق ہے. اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ کہ تم کیمرے کی زد میں ہو تو لوگ اپنے گٹکے کا تھوک بھی نگل لیتے ہیں. لوگ تھوکتے نہیں ہے وہاں. اگر تھوکوں گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں لوگ کیا گمان کریں گے. صحیح. اگر سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے تو انسان تھوکتا بھی نہیں، اور اللہ کی نظر میں اس کی نگاہ میں ہم ہے. ہر وقت وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور کیا کیا ہم نہیں کرتے. اس سے بڑی منافقت اور زندیقیت کیا ہوگی کہ اگر انسان کو دیکھے تو انسان کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہو. اگر کیمرہ لگا ہونا تو اسٹیج پر لوگوں کے بیٹھنے کا انداز بھی محتاط ہوتا ہے. لوگ ناک نہیں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، لوگ کوئی ایسی اچھی حرکت نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ مذاق اڑائے یا نام رکھے یا کچھ کہے. اگر کیمرے میں قید ہو رہے ہو اپنے جیسے انسان نے کے بنائے ہوئے کیمرے میں تو کتنی محتاط لائف ہو جاتی ہے. اور قدرت کی نگاہ میں بلکہ قدرت کے کیمرے کے اندر قید ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ بن رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کتنی غیر محتاط زندگی، کتنی غیر محتاط. کبھی ہم نے تصور بھی کیا اس کا؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا اور سب کو دیکھ رہا ہے. یہاں بات آگے بڑھانے